قبل اس کے کہ آپ سے یا آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور ایسی صورت میں اگر وہ بے وضو ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو وہ سب سے باہر جائے گا، یعنی بغیر وضو کا تو نماز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جو ہے حل بتلایا ہے کہ کیا کرنا کیا ہے، کہ آدمی جب بے وضو ہو جائے تو نکل جائے، سب سے نکل جائے، اور جو اپنی جگہ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا تھا وہ پیچھے سے جو ہے لا کر کے اپنی جگہ پہ کھڑا کر دے۔ ایسے صف خالی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ آئے، اس کے بعد وہ آئے، اس طریقے سے صف مکمل ہو جائے گا۔ تو جانے سے پہلے جو ہے صف کو برابر کر لے، پیچھے سے کھینچ کر کے آگے کر دے جو اس کے پیچھے ہو۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔ سب بندی میں پیر کو پیر سے ملایا جاتا ہے یا ترچھا کرنے میں کوئی دلیل ہے کہ پیر آگے کھڑی ملا رہے ہیں، ترچھا کر کے کھڑا رہے، وہ بھی کوئی دلیل ہے کیا؟ اکثریت دیکھتے ہیں کہ پیر ایسے چلا جاتا ہے۔ ان کا سوال ہے سب بندی میں پیر سے پیر ملانے کا جو حکم ہے کس طرح ہے؟ وہ کیا پیر کو سیدھا رکھنا ضروری ہے یا وی کی شکل میں، اس طریقے سے وی کی شکل میں ایسا بھی رکھنے کا کوئی حکم ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب بندی میں آپ اگر وی کی شکل میں اپنے پیر کو رکھ رہے ہیں تو آپ کے پیر کے انگلی قبلے کے جانب نہیں ہوگا کیا؟ رکھ کے دیکھیے، ایک دکھن جائے گا، ایک پورب جائے گا، قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ جبکہ نماز میں پیر کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم پیر کو سیدھا نہ رکھیں گے، ہے نا؟ اگر پیر کو وی کی شکل کر دیں تو یہ جو ہے قبلے کی طرف انگلیاں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو پیر کو وی کی شکل میں رکھنے کا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کی بہت تاکید فرمائے ہیں، اور اس میں جو ہے سب پیر سے پیر یعنی قدم سے قدم ملانے کا جو ہے یہ حکم ہے، یا صحابہ اکرام قدم سے قدم ملاتے تھے۔ اور قدم کا اطلاق یہ انگلی نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسا انگلی سے انگلی ملا لیتے ہیں، چھوٹی انگلی پیر کا جو ہے ایک دوسرے سے سٹا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سب بندی ویسا ہی ہے جیسا صحابہ اکرام کا تھا، تو یہ تصور بھی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ اکرام قدم سے قدم ملاتے تھے، اور جب قدم سے قدم آپ ملائیے گا تو آپ کا ٹخنا سے ٹخنا اور کاندھے سے کاندھا بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جو یہ سب ساری چیزیں مل جائے۔ اس لیے قدم سے قدم ملانے کا حکم ہے اور پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو۔ کچھ لوگ ایسا ہے کہ بہت زیادہ یہاں جو بناوٹ ہے 4 کا 3 کا، تو پھر اس میں دقت ہوتا ہے، اگلا آدمی کو کم اسپیس ملتا ہے۔ دقت ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آدمی پیر کو زیادہ پھیلا دیتا ہے، پیر کو کاندھے سے زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ کاندھے سے زیادہ پھیلانا بھی پیر کو جو ہے یہ سب کبھی درست نہیں ہوگا جو پھیلاتا ہے۔ کاندھے کے برابر آپ جگہ لیجئے، پیر کو بالکل سیدھا رکھیے، ایک دوسرے سے ملائیے، تو سب بالکل سیدھی ہوگا اور ویسا ہی سب ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کراتے تھے۔ تسبیح کے بارے میں بولا گیا تھا، تسبیح پڑھنا چاہیے جی، تو
तो ये इसके लिए बावजू होना है कि चलते फिरते भी अगर वजू नहीं है तो पढ़ सकते हैं सुभान अल्लाह या इनका सवाल ये है कि ज़िक्र करना, ज़िक्र आदमी को हमेशा करते रहना चाहिए, तस्बीह वग़ैरह हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो क्या इस ज़िक्र या तस्बीह के लिए वज़ू लाज़मी है, ज़रूरी है वज़ू, या बग़ैर वज़ू के भी आदमी चलते फिरते पढ़ सकता है? तो इसके लिए जो है वज़ू ज़रूरी नहीं है ना, मुस्तहब है। वैसे तमाम मुसलमान को हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। अगर वज़ू के साथ ये अमल हो तो इसकी फ़जीलत ज़्यादा है, यह ज़्यादा फ़जीलत के हामिल है अगर वज़ू के साथ ये सब अमल हो तो। और अगर बग़ैर वज़ू का कोई करता है तो कोई हर्ज, गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इनका सवाल है तस्बीह जिस तरीके से अदद को हम लोग गिनते हैं, यानी नमाज के बाद जो है अदद को गिनते हैं हम लोग, तो क्या अगर हम खाली औकात में उन्हीं कलिमात का हम ज़िक्र करें तो उसके लिए अदद ज़रूरी है या नहीं? इनका ये सवाल है। तो इसका ये जवाब है कि उस वक्त अदद ज़रूरी नहीं है। आपसे जितना हो सके आप कीजिए, अदद ज़रूरी नहीं। हाँ, नमाज के बाद अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त अदद ज़रूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदद को बतला दिया है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह हो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हो, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर हो, फिर 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की भी हदीस है। तो इस तरीके का अदद जो है नमाज के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बतला दिया है, तो यहाँ पर हमें अदद का ख़याल रखना और उसको गिनना, उन कलिमात का गिनना जो है ज़रूरी है। इसके अलावा के औकात में अगर हम ज़िक्र करना चाहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और भी ज़िक्र के कलिमात हैं, तो वहाँ पे अदद की ज़रूरत नहीं है। इनका ये सवाल है कि मान लीजिए एक आदमी के ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज जो है छूट गई है, नहीं पढ़ पाया है वो, और ऐसे वक्त मस्जिद में आया जो असर का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आया या ऐसे वक्त वो पहुंचा या उस वक्त उसे फुर्सत मिली जो असर का वक्त दाखिल हो गया है, तो क्या वो ज़ोहर की नमाज पढ़ सकता है उस वक्त? यही सवाल है ना। हाँ, अज़ान नहीं हुई अभी असर की। तो देखिए, क़ज़ा नमाज के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि ज़ोहर की नमाज अगर क़ज़ा है तो उसको असर के फ़र्ज़ से पहले नहीं पढ़ना है ना पढ़ना, या असर की नमाज क़ज़ा है तो मगरिब से पहले उसे नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इनका यह है कि असर का वक्त दाखिल हो चुका है। अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में अगर आप पढ़ रहे हैं, जमात का इंतज़ार कर रहे हैं, जमात के साथ आप पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए अभी वक्त इतना है कि आप ज़ोहर की क़ज़ा कर सकते हैं, तो पहले ज़ोहर की क़ज़ा कर लीजिए, उसके बाद फिर असर की नमाज़ जमात के साथ पढ़े। हाँ, ऐसे जगह पे है जहाँ जमात नहीं है, तन्हा है, ऑफिस में है, यहाँ है, तन्हा है, जहाँ जमात नहीं है और असर का वक्त दाखिल हो चुका है, तो पहले असर आप पढ़िए, उसके बाद ज़ोहर पढ़िएगा। लेकिन जमात का इंतज़ार है तो पहले ज़ोहर पढ़िए, उसके बाद फिर मेरा एक सवाल था, जैसे जमात में हम पीछे शामिल हो गए और इमाम रुकू में जा चुके हैं, वहाँ पे मतलब हम बिना अज़ान के
ان کا سوال ہے کہ فرض نماز کے لیے یہ آیا اور جماعت کھڑی ہے اور امام رکوع میں جا چکے ہیں اور یہ آ کر کے شامل ہوئے اور سیدھے رکوع میں چلے گئے بغیر فرض نماز، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے، تو کیا وہ رکعت انہیں ملے گی یا نہیں؟ یہ جو ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مدرک رکوع مدرک صلات ہے یا نہیں، مطلب رکوع کو پانے والا مدرک رکعت ہے یا نہیں، رکوع کو پانے والا رکعت پانے والا ہے یا نہیں، ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ وہ آئے نماز کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں چلے گئے تو وہ دروازے ہی میں رکوع میں چلے گئے اور وہاں سے چلتے چلتے آ کر کے صف میں ملے، رکوع بن کر کے چلتے چلتے آ کر کے صف میں ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بعد میں کہ ایسا مت کرنا، دوبارہ لا تعود، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اب اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ چونکہ اگر ان کی رکعت نہیں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اعادہ کا حکم کیوں نہیں دیا، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ اب دوبارہ یہ کام مت کرنا کہ رکوع کر کے چلتے چلتے آ کے صف میں ملنا، یہ دوبارہ کام یہ مت کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرک رکوع مانے رکوع کو پانے والا رکعت کو پانے والا ہے، لیکن اس حدیث کے جو ہے بہت سارے توجیہ ہے، بہت ساری حدیثیں جو ہے اس کے معارض ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے، صاف حدیث ہے، اور ایک نہیں کئی حدیث ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت اس کی نہیں ہوئی، ہے نا؟ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب آدمی آ کر کے رکوع کے حالت میں، امام رکوع میں ہے، اس وقت ملے تو آدمی رکوع میں نہ جا کر کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے۔ کیوں؟ نماز میں ایک قیام ضروری ہے، قیام کھڑا ہونا۔ اب جو آئے بعد میں امام رکوع میں ہے اور وہ آ کر کے سیدھے رکوع میں چلے گئے تو قیام تو چھوٹ گیا، قیام کہاں ہوا؟ ہم لوگ ہاتھ باندھ کر کے جو کھڑے رہتے ہیں اسی کو قیام کہتے ہیں، کھڑا ہونا، ہے نا؟ تو رکوع اب میں آ کر کے سیدھا رکوع کرنے والا اس کا قیام کہاں ہوا؟ قیام جو نماز کا ایک رکن ہے اس سے چھوٹ گیا، وہ قیام چھوٹ گیا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ قیام کا کتنا لمبا قیام ہونا چاہیے، بہت سارے محدثین بہت طرح کی باتیں کی ہے، لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کم از کم اتنا قیام ہو، اس کو یاد رکھیے گا، اتنا قیام ہو، اتنا وقفہ یعنی اتنا دیر کھڑا رہے جتنا میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، یہ سب سے کم قیام کا وقفہ ہے، ٹائم ہے، سب سے کم اتنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ آئے امام رکوع میں ہیں اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے اور امام رکوع سے نہیں اٹھا ہے، آپ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے گئے، آپ جیسے رکوع میں گئے امام اٹھ گیا، آپ کی رکعت ہو جائے گی، آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے امام کھڑا ہو گیا تو رکوع آپ سے چھوٹ گیا، وہ رکعت آپ سے نہیں ہوگی۔ تو بغیر سورہ فاتحہ کا جو ہے نماز نہیں ہے، رکعت جی رکوع چھوٹ گیا تب ان کو سجدے میں چل جانا ہے۔ ہاں، رکوع چھوٹ گیا تو نماز کا جو حصہ پکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوڑ کے تم لوگ نماز کے لیے مت آؤ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کا رکوع چھوٹ جائے تو وہ سجدہ میں چلا جائے یا کیا کرے؟ تو دیکھیے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نماز کے لیے جب آؤ تو سکونت اور اطمینان کے ساتھ مسجد آؤ، دوڑ داڑ کر کے نہیں ہوتا، دھاڑ دھوڑ دوسرے مسجدوں میں دیکھیے گا ایسا دوڑے گا کہ، ہے نا، ویسے کرنے کا حکم نہیں ہے، اطمینان سے آؤ، جو ملے اسے لے لو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اطمینان سے آنا ہے اور امام کو ہم جس حالت میں پائیں اسی حالت میں ہم امام کے ساتھ مل جائیں، اس کے لیے دوڑنا اور یہ کرنا نہیں ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو ہے ایک طریقہ بتلائیں کہ کس طرح ہمیں آنا ہے۔ اور جس حال میں جیسے ہم آئے دیکھ رہے کہ سجدہ میں گئے تو کیا ہم نیت باندھ کے سجدہ میں جائیں گے یا اللہ اکبر کر کے ڈائریکٹ سجدہ میں جائیں گے؟ ان کا سوال ہے کہ اگر امام سجدے میں ہے یا اور کسی حالت میں ہے اور ہم آئے تو اس کے امام کے ساتھ ہمیں ملنا ہے تو ہم پہلے ہاتھ باندھے اس کے بعد سجدہ میں جائیں یا پھر ایسے ہی سجدہ میں چلے جائیں، تو اب جان لیجئے کہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آئے جس حال میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیے، رفع الیدین کیجئے، اللہ اکبر کہہ کے، یہ اللہ اکبر جو آپ کہہ رہے ہیں یہی آپ کا تکبیر تحریمہ ہے۔ سنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، آپ سیدھے امام کی حالت میں چلے جائیے۔ دو رکعت نماز پڑھیں، آپ وضو بھول گیا، پھر وضو کر کے آئیں، اب جماعت میں شامل ہوں، باقی دو رکعت پڑھیں گے کہ پورا 4 رکعت پڑھیں گے؟ اگر آپ کسی سے بات نہیں کیے ہیں، جب نکلے آپ وضو بنانے سے پہلے کسی سے بات نہیں کیے ہیں تو جتنا رکعت چھوٹا ہے امام کا ساتھ وہی صرف آپ کو پڑھنا ہے، وہ 2 رکعت جو ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ مان لیجئے 2 رکعت میں آپ گئے اور کسی سے بات نہیں کیا، وضو بنا کے آئے، اگر امام تیسرے ہی رکعت میں آپ پکڑ لیا تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ اگر امام تیسرا رکعت کہہ کے چوتھا رکعت میں ایک رکعت آپ کو چھوٹ گیا تو اس ایک رکعت کو آپ کو پڑھنا ہے۔ بات کر لیں پورا۔ ہاں، بات کر لیے تو پھر سرے سے نماز، چونکہ وقفہ ہو گیا۔ چلیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔